طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ 7واں مہینہ جس کی آج 16 تاریخ ہے، اس کو ہم رجب کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے کرناٹک میں، اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے، نصیحت کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمیں آگاہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم اور آپ اب تک پڑھتے رہے اور سنتے رہے پچھلے واقعات کو، ایسا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ہمارے سامنے اب اس وقت ایسی آتی ہیں کہ ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آیا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون سے زمانے میں جی رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اگر اب بھی ہم ایسے تمام واقعات کو جان کر، سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کی زبان میں کہ ہم سب ڈیڈ ہو چکے ہیں، ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے اندر حس باقی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ بہت دھیان سے اس ترجمے کو سماعت فرمائیں، تو پھر آگے کی بات خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ جو فرمان ہے وہ یہ ہے، اے اللہ، اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے۔ یہاں پر بھی آپ کو نقطہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے بادشاہی دے یعنی حکومت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک تو آپ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو حکومت دینی اور کسی سے حکومت لینی، یہ پوائنٹ آپ دھیان میں رکھیں۔ لیکن آج میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو بات آئی سمجھانے کی ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، آپ لوگ اپنا کام کر چکے، اب اللہ پہ اختیار ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی حکومت دے دے اور جسے چاہے چھین لے، اختیار اس کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جسے چاہے عزت دے، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 ہے۔ آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے آپ ضرور اس کا ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیں۔ میں نے سورہ بتا دی اور آیت نمبر بتا دی۔ اب ہم آتے ہیں اس بچی کی طرف، اس حجاب پوش لڑکی کی طرف
کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ بچی اپنے گھر سے اسکوٹی لے کے چلی اور اس نے اس کو اسٹارٹ کیا، اس کو خود کو یا اس کے گھر والوں کو یا اس کے رشتہ داروں کو کہیں پر بھی ذرا سا بھی وہم گمان میں نہیں ہوگا کہ کچھ ہی دیر میں اس بچی کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عزت دے گا کہ دنیا میں اس کا نام پہنچ جائے گا اور اس کی بات پہنچ جائے گی اور دنیا اس کو جان جائے گی۔ جو چند منٹ پہلے تک ایک گمنام زندگی گزار رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چند منٹ کے بعد ایسا سرخرو کیا کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ اس کو پتا تھا۔ لیکن کیا تھا، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے موقع کو دیکھ کر وہ نہ گھبرائی، اس نے حالات سے مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ اس نے حالات کو دیکھ کر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ اگر میں یہاں پر یہ بات اس پہ شامل کر دوں کہ اس نے پرائرٹی اللہ تعالیٰ کو دی، آج ہم خود کیا کر رہے ہیں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، یہ ہم اور آپ خوب سنتے ہیں لیکن اس کا ریسپانس نہیں کرتے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جس دن مسلمانوں نے اس آواز کا ریسپانس کر دیا اور سمجھ لیا کہ سب کچھ بعد میں ہے، پہلے یہ ہے، اسی دن حالات تبدیل ہو جائیں گے جیسے اس بچی کے ہوئے، جیسے اس بچی کو منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا اور دکھلا دیا کہ میں اگر چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، میں اگر چاہوں ایسا کر سکتا ہوں۔ جو قرآن میں بتایا وہ حرف حرف بالکل صحیح اور ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کو منٹوں سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ برسوں لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیکنڈوں میں وہ چیز کر دی۔ تو یہ چیز آج بھی ہو سکتی ہے، آج ہوئی نا، آج ہوئی، میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آج بھی وہ چیز ہمارے لیے موجود۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہیں، اس کو ریسپانس کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی پورے سماج کے ایک دم جو حالات ہیں وہ تبدیل کر دے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جس وقت ہمارے حالات بدلیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ پورے ملک کے حالات بدلیں گے۔ فیصلہ مومن کے اعمال پر اترتا ہے، تو جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور جب ہمارے حق میں آئے گا اس سے تمام بنی نوع انسان، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا فائدہ، حتیٰ کہ جانور بھی، اس کا فائدہ سب کو ملے گا۔ تو ذمہ داری کس کی؟ میری اور آپ کی۔ تو اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے، اور جب ہمارے حق میں آئیں گے تو ہم کو بھی، برادران وطن کو بھی، حتیٰ کہ جانوروں تک کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، اسی لیے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے مخالف میں آئے ہیں۔ لہذا آج اس 16 رجب جمعے کا دن 1443 ہجری نہر والی مسجد میں جو لوگ یہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں، یا جو لوگ باہر ہیں سن رہے ہیں، وہ آج اس بات کا فیصلہ کر لیں، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں مرتے دم تک نماز کو نہیں چھوڑوں۔ نماز سب سے پہلے ہے، اور میں بار بار اس پر کیوں زور دیتا ہوں ہمیشہ کہ مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا جو مسئلہ آئے گا وہ نماز کا آئے گا، سب چیزیں بات کی۔ اگر ہماری نماز درست نکل آئی
صحیح نکلی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایسی امید ہے کہ باقی کے تمام مسائل خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم پہلے ہی مسئلے میں اٹک گئے تو پھر تو بھائی معاملہ بہت سخت ہوگا اور ایک ایک چیز کو چھان پھٹک کر دیکھا جائے. تو میرے بھائیوں دوستو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو صرف سرسری طور پر نہ سمجھیں. اس حجاب پوش اس بچی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ سب کے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے. ان تمام خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے جو یہ سوچتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن اب ہمارے معاملات اس طریقے سے ہیں. اس کے معاملات کیا تھے؟ وہ بھی تو گھر سے نکلی تھی. لیکن ہم آج خود نہ خواتین کو کہتے ہیں نہ ہماری خواتین سمجھتی ہیں. لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کریں. اور آپ ایک سمجھ لیجئے بات، جب ایک خاتون کا ماحول چینج ہوتا ہے اس سے پورے گھر کا ماحول چینج ہوتا ہے. آدمی اپنا ماحول چینج کر رہا ہے لیکن اگر ایک خاتون اپنا ماحول چینج کر رہی ہے اس کا اثر پورے گھر پر، پورے معاشرے پر پڑتا ہے. لہذا آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، سمجھیں اور اپنے گھروں میں اس کا نفاذ کریں، اس کو لاگو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.